अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के प्रोग्राम मुझे कुछ कहना के साथ मैं हूँ आपका होस्ट निसार इकबाल। नाज़रीन, आज जो मौजू हमारा ज़ेरे गुफ्तगू है इंतहाई अहम और हसास है। दुनिया जदीद तरक्की के इस दौर में ग्लोबल विलेज की हैसियत अख्तियार कर चुकी है और पल भर में एक ख़बर या मुँह से निकली हुई कोई बात कहीं से कहीं जा पहुंचती है। इंटरनेट के जहां बेशुमार और लामहदूद सम्राट मौजूद हैं, वहीं पर इस जदीद तरक्की के इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा मुज़मिरात भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया अपने मुकम्मल बामे रूज पर है और इसकी एक विंग टिकटॉक जो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद है। इसी ऐप के ज़रिए बहुत अच्छे इस्लाही और तामीरी पैगामात भी दिए जा सकते हैं, मगर हमारी नौजवान नस्ल ने इसका इस्तेमाल ही कुछ इस तरह से करना शुरू कर रखा है। एक हिजान अंगेज़ी और तमाम तर वो खराफात जो कोई ज़ी शऊर पाकिस्तानी मशरकी मुसलमान शख्स अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन बेटी के साथ बैठकर देख नहीं सकता। ऐसी ही खराफात ने एक ऐसे दर्दनाक अलमनाक वाक़ये को जन्म दिया जो यकीनन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई कर्बनाक लम्हात थे जब वो वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि चकलाला रावलपिंडी का एक इलाका है, वहाँ का एक मोहल्ला नूरानी मोहल्ला है। वहाँ के एक नौजवान टिकटॉक बनवाने के शौक़ में ट्रेन की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा और जिस तरह उसके परखचे उड़े वो यकीनन देखने के काबिल वो मनाज़र नहीं है, मगर फिर भी हमें दिखाने भी पड़ेंगे और आपको देखने भी पड़ेंगे। यकीनन इस वाक़या के वक़ूफ़ पज़ीर होने से पूरी कौम शदीद करम में मुब्तला है। हमारी अपने इस प्लेटफॉर्म न्यूज़ रिकॉर्डर के वसत से अपने नाज़रीन अवामुन्नास अपने पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीज़ ज़रूर होने दें, मगर कुछ एथिक्स, कुछ मैनर्स भी अडॉप्ट करने चाहिए। कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेशक वो करें ये काम, ठीक है, जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, करने चाहिए, मगर इस हद तक ना जाएं कि वो जान से ही हाथ धो बैठें। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलनी है और उसे इन खराफात और फजूल कामों में ज़ाया ना होने दें, बल्कि अपने मकसद हयात को समझें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, हकीकी मानों में एंजॉय करें, तालीम हासिल करें, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करें, मगर ऐसी खराफात से इज्तनाब बरतें। यकीनन ये उनके लिए बेहतर होगा। आप सोच और समझ सकते हैं कि जिन वालिदैन का वो नौजवान बच्चा जिस पर उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी उम्मीदों का महवर था, वो एक फजूल और महज टिकटॉक को वायरल करने के शौक़ में अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह करीब से हमारी दुआ है कि हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन फजूल खराफात, शौक़ या थ्रिलिंग एन्जॉयमेंट से महफूज फरमाए। उस बच्चे की मौत यकीनी तौर पर हमारे टिकटॉकर्स बच्चे बच्चियों के लिए एक लेसन है कि वो टिकटॉक ज़रूर बनाएं, मगर इस हद तक ना जाएं कि अपनी वदीयत इलाहिया ज़िंदगी को जो अल्लाह करीम ने उन्हें एक बार ज़िंदगी दी है उससे एंजॉय करें, तालीम हासिल करें, तमाम तर टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हों, मगर ऐसी खराफात से बचें कि फिर वापसी का रास्ता ही मुमकिन ना रहे।
ہے سوچنے کی بات کوئی سوچتا نہیں، ہم لوگ خود برے ہیں زمانہ برا نہیں، ہے سوچنے کی بات کوئی سوچتا نہیں، ہم لوگ خود برے ہیں زمانہ برا نہیں، جا تو رہے ہیں کچھ قافلے رہنما بغیر، کس سمت جا رہے ہیں یہ خبر نہیں۔ تو ناظرین، دوسرا واقعہ بھی انتہائی دلخراش اور دردناک واقعہ ہے۔ ایک سگے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کلہاڑیوں کے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا، اور دکھ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اس بھائی نے اپنے بھائی کو کلہاڑیوں کے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا، اور انتہائی دلخراش ویڈیو ہے جو دکھانے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ یہ واقعہ نارنگ منڈی کے ایک نواحی گاؤں ہے مہتا سوجا، وہاں پنکچر کی دکان پر واقعہ پیش آیا کہ دونوں بھائی کیسر اور ناصر نامی دو بھائی جو انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ کام کرتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، اور پنکچر لگانے کے معمولی واقعہ نے ان کو اتنا مشتعل کر دیا کہ بڑے بھائی کیسر نے چھوٹے بھائی ناصر کو کلہاڑیوں کے پے در پہ وار کرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور درجنوں لوگوں کی موجودگی میں، اور کتنے دکھ کی ناظرین یہ بات ہے کہ اس وقت وقوع کے وقت درجنوں لوگ، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، اور ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اسے شہ دے رہا ہے کہ اسے کلہاڑی مارو، کلہاڑی مارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بے حسی، اتنی ظلم و اور جس بے دردی سے اسے قتل کیا اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے۔ یعنی ویڈیو بنانے کا اتنا شوق، آپ ٹک ٹاک اور دونوں واقعات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ وہ بچہ بھی جو ٹرین کی ذات میں آیا اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی، یعنی وہ اس وقت ٹک ٹاک بنوا رہا تھا اور اس کی ویڈیو بن رہی تھی، اور اس واقعے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بندے کو قتل کیا جا رہا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، اور وہی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس پہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو، اور وہ جو سائبر کرائم سیل ہے، یعنی جو ہمارے انٹرنیٹ کو کنٹرول FIA کرتا ہے یا دیگر، ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات اگر ویڈیو بناتے ہوئے یعنی اسے قتل کیا گیا، یہ بے حسی کی آخری حد ہے کہ بندہ قتل ہو رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ اور کبھی امید ہے، نہ جانے وہ جو شخص شہ دے رہا ہے، جس کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، شاید وہ ان کا کچھ چھپا ہوا دشمن ہو، وہ جو اسے شہ دے رہا ہے کسے کلہاڑی مارو، کلہاڑی مارو، بالآخر وہ کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اور محض ایک چھوٹی سی رنجش یا تلخ کلامی پر بڑے بھائی نے سگے ماں جائے کو اس بے دردی سے اس دردناک موت اس کے مقدر میں لکھ دی۔ مقامی پولیس نے خیر آلۂ قتل سمیت ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ خیر، یہ دونوں واقعات کچھ اس طرح سے میری نظر میں مماثلت رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں واقعات میں ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا وہ لیبس سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے انٹرنیٹ کا وہ واقعہ کہ ٹک ٹاکرز کو ہمارے والدین، ہمارے معاشرہ ان کو یہ موٹیویشن نہیں دیتا کہ خدا را ٹک ٹاک بنائیں، مگر اس حد تک ایک تو اپنی اخلاقیات کی دھجیاں نہ بکھیریں، اپنی مشرقی روایات کو تج نہ کریں، اپنے مذہب اسلام کے منافی ایسی حرکات و سکنات نہ کریں، اور تھرلنگ یا انجوائمنٹ کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ موت کا باعث بن جائے۔ دوسرے واقعہ میں
بھی معاشرہ ہی ذمہ دار ٹھہرتا ہے کہ درجنوں آدمی کسی نے ان کو پکڑنے کی یا چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، اور جب اس بندے نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہاں پر چھوڑو کی رٹ بھی وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرف جا رہا ہے یہ ہمارا معاشرہ؟ اور یہ ساری ذمہ داری ہمارے معاشرہ کی اس روش پر قائم ہے کہ جہاں ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم کسی ایک دوسرے کی بات سہ نہیں پاتے۔ اور پھر مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ العصر کا ترجمہ آپ کو سنانا پڑے گا۔ اور یقیناً ہمارے لیے مشر راہ ہے، اور قرآن ایک ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، تو وہی سب کچھ ہے۔ اور قسم ہے زمانے کی، اور قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے رہے اور حق اور صبر کے ساتھ رہے وہ یقیناً فلاح پائیں گے۔ خدا را میری ارباب اختیار حکومت اور حکومتی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ، اور ہمارے ائمہ کرام، ہمارے ٹیچرز، ہمارے صحافی، ہمارے میڈیا کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے پروگرامز کریں کہ جن میں ان کو ٹالریٹ کریں کہ خدا را عدم برداشت کی روش کو ترک کرتے ہوئے اس جدید ترین ترقی اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، مگر اپنے اقدار کے منافی نہ جائیں۔ ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں کو درست کر لیں اور صحیح سمت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ نیوز ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔